Hello everyone. Today I'm here with a new video and today my beautiful wife Asha is with me. اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 2020 میں جو تمام تر تھاٹس تھے اور ایکسپیرینسز ہم نے کیے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل گائز, آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے 2020 میں کیا کچھ سیکھا ہے. تو سب سے پہلے مسٹر سلاس بتائیں گے کہ آپ نے 2020 میں کیا سیکھا ہے. آشا, میں نے 2020 میں جو سب سے پہلی بات جو ایکسپیرینس کی جو سیکھا وہ یہ ڈیسیژن میکنگ, یعنی ہماری لائف میں فیصلے لینا, فیصلے کرنا یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور گزشتہ سالوں میں نے ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ میں بہت زیادہ سوچتا تھا, ہر انسان کی جیسے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, لیکن کسی ایک چیز پر کھڑے ہو جانا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ لیں یا کوئی ڈیسیژن میکنگ کریں تو اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چلے. فیصلہ لینے کے بعد آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے میں گزرا. 2020 میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گزشتہ سالوں میں سوچتا تھا لیکن ان کو میں نے فیصلہ کیا اور پھر وہ پوری بھی ہوئی. اور ان میں سب سے ٹاپ پر ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا وہ یہ کہ آئی یوز ٹو موٹیویٹ پیپل, اور مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ میں انڈائریکٹلی موٹیویٹ کر رہا ہوں. اور میرا زیادہ تر ٹائم ان لوگوں میں گزرتا ہے جو یا تو اداس ہوتے ہیں, میری فرینڈشپ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اداس ہوتے ہیں کیونکہ آئی ووڈ لائک ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. تو فرینڈس ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے کولیگز ہیں, تو ایسا چلتا آ رہا تھا. بٹ 2020 میرے لیے بیسٹ رہا. اس میں خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ موٹیویشن, کیونکہ اس سے بہت سی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی, تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ کیوں نہ جو میرے فرینڈز نہیں ہیں, جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, ان تک یہ چیزیں پہنچیں, یہ خدا کی طرف سے جو باتیں یہ ان تک پہنچیں, تاکہ اگر وہ ڈپریشن میں, اگر وہ سیر ہیں, اگر وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں, سوسائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہے, تو وہ اس سے بچ جائیں. اور میں نے ایک ایم لے کر یہ بات شروع کی تھی, یہ کام شروع کیا تھا کہ وہ یہ تھا, شارٹ سی ایک لائن تھی جو میرے مائنڈ میں خدا نے ڈالی, وہ یہ کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک شخص اپنے روم میں بیٹھا ہے اور وہ سیڈنس میں ہے, یا تو وہ سوسائڈ کرنے لگا یا ڈپریشن میں. اور جب ڈپریشن میں آشا کوئی ہوتا ہے تو اس کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس شخص تک یہ پہنچے گی, اینڈ یو وانٹ بلیو کہ مجھے ایسے فیڈ بیک آئے کہ جیسا میں نے جس ایمان سے شروع کیا تھا مجھے ویسے فیڈ بیک ملے. تو یہ میرے لیے بیسٹ ایک 2020 کی سب سے بیسٹ بات تھی. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے فرینڈس جو کافی دیر سے سوچ رہے تھے, ان کی بھی میں ہیلپ کر سکا. جب انہوں نے میرا یہ کام دیکھا تو انہوں نے مجھ سے اپروچ کیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے کیا جائے, تو پھر میں نے ان کی بھی ہیلپ کی. تو ڈیسیژن میکنگ بے شک میرے لیے مخالفتیں ہوئیں اور بہت سے لوگوں نے باتیں کی, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے اگر کچھ فیصلہ کر لیا تو اس پہ ڈٹ جانا اور قائم رہنا اور اپنی منزل تک پہنچنا یہ ضروری تھا. اینڈ آئی ایم گوئنگ. تو آپ نے کیسے اس کو بالکل, میں نے 2020 میں جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بہت کچھ فیس کرتے ہیں اور پھر صفائی دینی پڑتی ہے ہمیں اپنے کردار پہ, جس سے ہم اپنے گول سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن میں نے یہ سیکھا ہے اور ایکسپیرینس کیا ہے کہ اپنے گول سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے. کسی سیکنڈ یا تھرڈ پرسن کو پیورٹی نہیں دینی, اپنے گولز پہ فوکس کریں. اور جب میں نے اپنے گولز پہ فوکس کیا تو خداوند نے بڑھ کر مجھے عزت بخشی. آمین. لوگوں کو کلیئر کرنے کے بجائے اپنے کردار کو کہ نہیں میں ایسا نہیں سوچتا, میں ایسا سوچتا ہوں, بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں. ویری گڈ. اور میں نے اس کے علاوہ جو میں نے وہ سیکھا کہ خدا ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے, اور یہ ورس میری زندگی میں 2020 میں بہت زیادہ کام کیا, اور یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ خدا واقعی ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے. وہ ایسے کہ جیسے ہی کرونا وائرس آیا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں, مطلب سب کے ساتھ ہی ایسی کنڈیشنز تھیں کہ سب سروائیو کر رہے تھے اور ہم بھی تھے اسی میں. لیکن اتنا مزے کا وہ ٹائم بھی ہمارے لیے گزرا کہ خدا نے وہاں پر ثابت کیا کہ وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بنتا ہے, کیونکہ ہر چیز رسک پہ تھی.
میرے بہت سے ایسے فرینڈز ہیں جن کی جاب چھوٹ گئی اور اس وقت اتنے اس طرح کے حالات تھے، تو مجھے بھی کسی بھی وقت کال آ سکتی تھی اور کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن خداوند نے اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کیا، اور اس کے علاوہ مجھے دکھایا کہ میں کیونکہ یہ سوچتا تھا کہ اگر ہم کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے ہم ایمان سے چل رہے ہیں، لیکن بیسکلی خدا ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور وہ پھر جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم گر جاتے ہیں، تو وہ ہمیں اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ تو خدا نے جب ہم کمزور تھے، جب ہم گرنے والے تھے، جب ایک وقت آ گیا تھا جس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، نا امید ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا ہماری کمک بن کے کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا زور ہے۔ اور ایک زبور ہم پنجابی میں گاتے ہیں کہ پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھیے لاچار تے ٹکر مانگتی۔ تو اگر آپ صادق ہیں، راست باز ہیں، تو خدا آپ کی اولاد کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں چھوڑے گا، کبھی کسی کے آگ کا محتاج نہیں کرے گا۔ اگر آپ راست باز ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہیں، تو خدا آپ کو ثابت کرے گا کہ وہ زندہ خدا ہے۔ ونڈرفل۔ میں بھی کلام میں سے رہنمائی کرتے ہوئے بتانا چاہوں گی کہ جو میں نے 2020 میں ایک اور بات کا ایکسپیرینس کیا وہ یہ تھا کہ جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو پر بری نیت سے اس لیے نہیں پاتے ہو، تو یہ بھی ایک میری زندگی میں ایک وقت آیا کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو نگیٹو باتیں کرتے ہیں یا بری طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کو ویسا ہی رسپانس کرتے ہیں کہ اچھا خداوند جب مجھے دے گا تو میں پھر اس کو بتاؤں گا ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بری نیت سے نہیں مانگنا، ہمیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں جو ہے برکت کا باعث بننا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی ویسا نہ کرے جیسا نیکسٹ پرسن کر رہا ہو یا چاہ رہا ہو، بلکہ آپ اپنے جو فیصلے ہیں، جو باتیں ہیں، وہ خداوند کے حضور لے کے آئیں، کیونکہ خداوند بری نیت سے جب آپ مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتا ہے، جب آپ اچھی نیت سے اس سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور دیتا ہے۔ تو جب میں نے خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کیا تو خداوند نے ہر ایک وہ چیز میرے لیے جو ناممکن تھی ممکن کی ہے، اور یہ 2020 کی سب سے بلیسفل جو بات ہے، برکت ہے، وہ میرے لیے ہے کہ خداوند نے میری زندگی میں وہ کام کیا جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں بری نیت سے نہیں مانگنا ہے، ہمیں اچھی نیت سے مانگنا ہے، اور اس طرح سے مانگنا ہے کہ کسی کا دل بھی نہ دکھے، کسی کے لیے آپ ٹھوکر کا باعث بھی نہ بنے بلکہ برکت کا باعث بنے۔ اور میں ایک اور اپنی تھاٹ شیئر کروں گا کہ میں نے کیا سیکھا۔ ہمیں مسیح میں ہوتے ہوئے بھی رول ماڈلز، تو ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی شیئر کروں گا کہ وین وی گاٹ میرڈ، ہماری شادی کی یہی ہے ٹیسٹمنی کہ میری جب مہندی تھی تو میرا ایک فرینڈ، میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ، ہی ڈنٹ نو، ایز یوزول جیسے لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں، کچھ نشہ کر کے جاتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو جب میری شادی کے ڈیز چل رہے تھے تو ہر کوئی مجھ سے پوچھا تھا کہ ایسا گانے لگائیں گے، ڈانس کریں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کسی کو، اگر جو گانے سنتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا فیل ہے، یا جو اپنی شادیوں پہ ڈانس کرتے ہیں یا گانے لگاتے ہیں خوشی کا باعث ہے، تو لیکن میں اپنی ٹیسٹمنی بتاتے ہوئے کہوں گا کہ میری شادی پہ، ایون آپ کی طرف بھی یہ فرسٹ میرج تھی کہ جہاں پر کوئی گانے نہیں یا کوئی ڈانس نہیں۔ بالکل، اور سب کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ سارا ماحول جو تھا وہ بہت ہی بابرکت تھا۔ تو بینگ اے سن آف اے پاسٹر میرے لیے یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے میں لوگوں کو رول ماڈل لوگوں کے لیے بنوں، کیونکہ لوگوں کی نظر خادموں کے بچوں کی طرف ہوتی ہے، اولاد کی طرف ہوتی ہے، کہ ایک خادم کی اگر نسل راست باز ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی کلیسیا اور لوگ بھی راست باز ہوں گے۔ تو میں نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے میری شادی پہ چونکہ کوئی گانا نہ لگا اور کوئی ڈانس وغیرہ، مطلب تھا لیکن ڈھول تھے اور جس طرح شادمانی تھی، تو میرا فرینڈ شراب پی کر آیا تھا۔ جب اس نے سارا ماحول دیکھا کہ پاسٹرز ہیں اور پریئر کا ماحول ہے، بیکاز یہ دو گھرانوں کا ایک ملاپ ہوتا ہے، تو یہ دعا کے، اور یہ جب تک ایک ریلیشن میں یسوع نہیں ہے
تو وہ ریلیشن کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اور آشا کے ہم دونوں کے خاندانوں کو اور ہمیں قائم رکھنے کے لیے کسی بینڈ باجے کی, کسی نشئی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صرف یسوع کی ضرورت ہے. یسوع ہمارے دلوں میں ہوگا, لوگ جشن منا کے چلے جائیں گے, لیکن جب یسوع ہمارے گھروں میں اور ہمارے ریلیشنز میں ہوگا, ہمارے خاندانوں میں ہوگا, تو وہ لانگ لاسٹنگ ریلیشنز چلتے ہیں. اینڈ آئی تھینکس ٹو گاڈ کہ ایسا ہی ہوا. اور جب میں اسٹیج سے نیچے اترا, سب چلے گئے, لیکن وہ میرا فرینڈ اسٹل وہاں پر تھا اور میرے گلے لگ کر وہ خوب رویا, اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا لیکن یہاں پر کچھ اور ہے. اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ سلاس بھائی مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کا پروگرام خراب کرنے آیا, کہ مجھے یہی تھا کہ وہاں پر شراب پئیں گے سب یا جشن ہوگا, لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ راستہ باز لوگ ہیں اور آپ کا پروگرام میں خراب کر سکتا ہوں. تو مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے پریئر کریں کہ میں اس نشے سے چھٹ جاؤں اور میری زندگی بچ جائے. تو انسٹنٹ ہی میں نے اس کے لیے پریئر کی. تو یہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات تھی کہ وہ جو ایک نیا آغاز تھا میری زندگی کا, اس میں خدا نے بڑا کام کیا. میں یہی کہوں گا کہ آپ رول ماڈل ہیں. بینگ اے کرسچن یو آر رول ماڈل آف دا کمیونٹی, آف پاکستان اینڈ آل دا ورلڈ. آپ کے لیے نیسیسری ہے, امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اور میں لوگوں کو یہ پروو کریں اپنے کردار سے, محض باتوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے. لوگ ہمارے کردار سے جان جائیں, ہمارے ماحول سے, ہماری باتوں سے, کہ ہم یسوع کے خون قریب ہیں. اور 2020 میں تو میں سمجھتا ہوں میرا تو بیسٹ ہے یہ ٹیسٹیمونیز. جب میں خود بھی ان کو رپیٹ کرتا ہوں تو مجھے خود کو برکت مل رہی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے لیے 2020 بیسٹ ہے, میرے لیے بھی 2020 بیسٹ ہے. اور میں بھی اسی طرح ایک تھاٹ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ریئل جوائے کو یعنی حقیقی خوشی کو ڈھونڈتے ہیں. کچھ ایسے منتھس یا ڈیز گزرے ہیں کہ میں بھی اسی بات یا اسی چیز کی تلاش میں کہ حقیقی خوشی ہے کیا. لیکن میں نے جانا کہ مسیح کے بغیر جو ہے وہ حقیقی خوشی یا امن کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. اکثر یہ جب آپ کی بات سے کہ کرسمس آیا تو کچھ ایسی ہی سچویشن چل رہی تھی خاندان میں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہم سے ناراض ہوتے ہیں, اینڈ وی موسٹلی وی تھنک کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کرسمس آیا ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سیلیبریٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی محبت جو ہے وہ تو سب کے لیے ہے, اور اس میں یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اچھا دنیا جہاں بھی جائے مجھے خوش ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے تو دنیا کو, لوگوں کو ساتھ لے کر اس نے ان کو بچایا. تو انفیکٹ وہ دنیا کے لیے ہی آیا. تو آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا کوئی بھی ناراض ہے, آپ کا فیملی ممبر آپ سے ناراض ہے, کافی دن گزر گئے ہیں, آپ ان سے نہیں ملے, اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہنس رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں, یا میں بھی یہ اندازہ اگر لگا سکتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, میرا بھائی تو خوش ہے, دیکھو لوگوں کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہا ہے, اس نے تو شاپنگ بھی کر لی ہوگی, اس نے سب کچھ کر لیا ہوگا. تو میں یہ سوچ سکتا ہوں, لیکن ایک ایسی سوچ میرے اندر اسٹل کام کر رہی تھی کہ نہیں, اگر کوئی میرا بھائی یا میرے فیملی ممبر کوئی مجھ سے ناراض ہے, تو اگر دیکھنے میں وہ لوگوں کے ساتھ جب بات چیت کر رہا ہے خوش ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ جب وہ اپنے گھر میں ہے تو تب بھی وہ خوش ہے. اس کے انر بینگ کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے. تو اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں کسی کو کہ بیرونی طور پر کسی کو نہ دیکھوں, آبزرو کروں کہ اچھا ٹھیک ہے تو خوش ہے. مسیحی ہوتے ہوئے مجھے کسی کے انر بینگ کو دیکھنا ہے کہ وہ انٹرنلی کتنا دکھ میں. تو میرے لیے یہ ان دنوں ایکسپیرینس رہا کہ ہمیں ریئل جوائے کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے. کیا ریئل جوائے ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک ہم سے ناراض ہیں کوئی, جب تک ہمارے بھائی بہن ہم سے ناراض ہیں, ہم نہ تو کرسمس سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, نہ نیو ایئر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم کوئی اور خوشی منا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ خوشی اور جشن منانے والے وہ تو خود. اور ایک بڑی خوبصورت بات کہ شادمانی اور امن کے شہزادے کے بغیر امپاسبل ہے. تو اگر آپ کے اندر امن اور آپ کے اندر شادمانی ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی میں شادمان ہوں, اور آپ کا بھائی دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خوش ہے, لیکن وہ انڈائریکٹلی آپ اس کو ہرٹ کر رہے ہیں, نئے کپڑے پہن کے آپ اس کو بلا نہیں رہے,
تو میرے خیال میں وہ ریئل جوائے نہیں ہے. یسوع کی محبت تو دوسروں پہ نظر آتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونا ہے. تو جیسے ہی آئی واز ان پریئر اور پھر فیملی میں دوبارہ سے خوشحالی آئی, جوائے آئے, تو پھر ہمارا کرسمس کتنا خوبصورت گزرا. تو میرے خیال میں اور عائشہ کے خیال میں, ہمارے خیال میں ریئل جوائے یسوع مسیح کے بغیر امپاسبل ہے, اور یہ 2020 میں ہم نے اس بات کو بھی سیکھا. پھر ایک اور بات, ایک اور پوائنٹ کہ نظریات. ہم میں اکثر ریلیجیس اور تھوڑے سے اسپرچل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں جس معیار پہ ہوں روحانی طور پر, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگلا بندہ بھی ویسے ہو, یا میں جس سوچ سے بات کر رہا ہوں شاید اگلا بندہ بھی نیکسٹ پرسن مجھے سن رہا ہے وہ بھی وہی بات سن رہا ہوگا, سمجھ رہا ہوگا. پر ایسا نہیں ہے. 2020 میں خدا نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس نظریے سے مجھے دیکھتے, یعنی میں جس نظریے سے خدا کو دیکھتا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکسٹ پرسن بھی اسی نظریے سے خدا کو دیکھتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس نظریے سے خدا کو دیکھتے ہیں دوسروں پہ امپوز نہ کریں, بلکہ ہم اپنی تھاٹ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کہ میں اس نظریے سے خدا کو دیکھتا ہوں, میں خدا کو, ایک گیت ہے گلفراز بھائی اور برنواز بھائی بڑا خوبصورت گاتے ہیں, ہمیں بھی پسند ہے, کہ پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے. یہ گانے میں اور اس کو ایکسپیرینس کرنے میں بڑا فرق ہے. دنیا میں یہ گیت گایا جائے گا لیکن اس کو دل سے یا اچھے طور پر, حقیقی طور پر وہی گائے گا جس نے واقعی خدا کے ہاتھ کو دیکھا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ میں اگر یہ گا رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ نیکسٹ کیا اگلے بندے نے بھی دیکھا ہے. ہاں, میں اس کے ساتھ گاتے ہوئے یا اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ میں اس نظریے سے خدا کو دیکھتا ہوں, اور میں اس پہ غصہ کرنے کے یا اسے ڈانٹنے کے بجائے کہ تم کیوں نہیں ایسے کرتے, تم کیوں نہیں ایسے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو کب سمجھ آئے گی, پتہ نہیں آپ لوگ کیسی سوچ رکھتے ہیں, ایسا کہنے کے بجائے, کسی کو نیگیٹو کہنے کے بجائے, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے بجائے, خدا نے مجھے 2020 میں سکھایا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آلریڈی بڑا دبے ہوئے ہیں دنیا میں. جب وہ گھومتے پھرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو جاب میں, اپنے فرینڈس میں, فیملی میں انہیں بہت ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. تو خدا نے چرچ میں ہمیں یا مسیحی ہمیں اس لیے بنایا تھا کہ ہم گرے ہوئے کو اٹھا سکیں. تو 2020 میں خدا نے یہ دکھایا کہ جو نظریہ خدا نے آپ کو دیا ہے, یعنی اس نے مجھے دیا ہے, تو میں بجائے لوگوں پر امپوز کرنے کے, انہیں ستانے کے, انہیں چرچ میں بھی انہیں ڈانٹنے کے, میں کیوں نہ ان سے محبت کے ساتھ شیئر کروں, اور تاکہ وہ میرے کردار سے یہ جان سکیں کہ جس نظریے سے یہ خدا کو دیکھتا ہے ہمیں بھی ایک بار دیکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے نظریات تھے فرینڈز. یہ ہم نے 2020 کو ایسے سیلیبریٹ کیا اور کچھ سیکھا, بلکہ بہت کچھ سیکھا. اور ہمیں امید ہے کہ 2021 میں بھی خدا ہمیں اور سے ایسے ہی, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایکسپیرینسز دے گا. تو فرینڈز, یہ ہمارے ایکسپیرینسز تھے. اگر آپ کو اس ایکسپیرینس میں سے, ان تمام تھاٹس میں سے کوئی بھی تھاٹ اچھی لگی ہو, کچھ بھی اچھا لگا ہو, آپ ہمیں کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کی لائف میں بھی کچھ کام ہوا ہے تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں. God bless you everyone and we wish you a very happy new year.